الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان چل رہا ہے۔ ایمان کے 64 شعبے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں۔ 65واں شعبہ ہے جنازے میں شرکت کرنا۔ پچھلے ہفتے حدیث بیان کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان 6 حقوق میں سے ایک حق اور آخری حق جو بیان کیا ہے وہ کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا۔ تو یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ اور ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی اہم شاخ ہے کہ جنازوں میں شرکت کرنا۔ اس کا ثواب بھی بتایا گیا، اس کی فضیلت بھی بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلے، اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو نماز جنازہ کے ساتھ دفن میں بھی شریک ہو اس کو 2 قیرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی، اس سے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح اس سے موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آخرت کا یاد آنا، موت کا یاد آنا، یہ خود ایک مستقل شریعت کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید ہے۔ تو جنازوں میں شرکت کی وجہ سے موت یاد آتی ہے، آخرت کی فکر انسان کے اندر زندہ ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمان کا حق ادا ہوتا ہے۔ تو جنازوں میں شرکت کرنا، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں شرکت کرنے کی وجہ سے شریک ہونے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان جنازے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے جن لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وہ اتنے مقبول اور اتنے نیک اور اللہ کے نزدیک اتنا اونچا مقام ہوتا ہے ان لوگوں کا، کچھ اللہ کے بندوں کا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک محدث گزرے ہیں ابو یحییٰ بزار رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سن 240 ہجری میں حج کے لیے گئے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت نیک آدمی تھے، حسن بن عیسیٰ۔ ابو یحییٰ بزار جو محدث ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک شخص تھے، بہت نیک تھے، حسن بن عیسیٰ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو اوپر بھیج دو۔ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے جنازے کی نماز ہم نے پڑھی، اور جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے خواب میں دیکھا، یہ ابو یحییٰ بزار جو محدث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہیں، حسن بن عیسیٰ جو تھے وہ بہت اچھی حالت میں ہیں،
میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، انتقال کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے غفر لی ولمن صلی علیہ، اللہ نے میری بھی مغفرت کر دی ہے اور جس نے میری جنازے کی نماز پڑھی اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ اسی طرح ابو ابراہیم تیمی، یہ بھی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعب الایمان نامی کتاب میں یہ واقعہ لکھا۔ نیسابور کے قاضی تھے، نیسابور ایک شہر ہے، وہاں کے قاضی تھے ابو ابراہیم۔ ان کے پاس ایک کفن چور، ایک شخص آیا جو پہلے کفن چور تھا، جس کا بھی انتقال ہوتا وہ رات میں جاتا، قبر کھودتا، کفن نکال دیتا اور اس کو لا کر بیچ دیتا۔ تو وہ کفن چور اپنا واقعہ ان کو سنا رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک عورت کا انتقال ہوا۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی جنازے کی نماز کہاں ہو رہی ہے اور اس کی تدفین کہاں ہوگی۔ تو وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں نے سوچا چلو جنازے کی نماز میں شریک ہو کر میں اس کے قبر دیکھ لوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس عورت کی جنازے کی نماز میں شریک ہوا اور نماز کے بعد اس کو کس قبر میں، قبرستان میں کس جگہ دفن کیا گیا وہ جگہ میں نے دیکھ لی۔ اور جب رات ہوئی تو اب کفن چرانے کی نیت سے یہ شخص اس عورت کی قبر پر آیا۔ کہتے ہیں کہ قبر کھودنے کے بعد جیسے ہی میں نے کفن چرانے کا ارادہ کیا تو قبر سے آواز آئی۔ جیسے ہی کفن نکالنے کا ارادہ کیا تو وہ شخص کہتا ہے کہ قبر سے آواز آئی کہ تو کیسا شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی ہے، کیونکہ آج تو نے جنازے کی نماز پڑھی ہے، میری جتنے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے اللہ نے سب کی بخشش کر دی ہے، سب کی مغفرت کر دی ہے، تو کیسا آدمی ہے، اللہ نے تو تجھے معاف کر دیا اور تو حرام کام کر رہا ہے، تو کفن چوری کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں فوراً اس کے دل پر یہ بات لگی، یہ بات اس کے دل پر لگی اور وہ شخص کہتا ہے میں نے فوراً توبہ کی اور متقی پرہیزگار بن گیا۔ تو جنازوں میں شرکت کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ خود جنازے میں شریک ہونے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، بعض لوگ اتنے مقبول ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو میت ہوتی ہیں اس کی بھی مغفرت کرتے ہیں اور شریک ہونے والوں کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس لیے جنازوں میں شریک ہونا چاہیے، اس سے اجر و ثواب بھی بہت ملتا ہے، موت اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، ایک مسلمان کا حق ادا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ مغفرت بھی مل جاتی ہے۔ اس لیے جنازوں میں شرکت کرنا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح 66واں شعبہ ہے کافروں اور بدعتیوں اور گنہگاروں کی مجلسوں سے دور رہنا، یہ ایک ایمان کا شعبہ ہے۔ کافروں کی اور گنہگاروں کی، بدعتیوں کی، اللہ کے نافرمان لوگوں کی مجلسوں سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں رہنے سے بچنا۔ یہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں کئی جگہ فرمایا اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں اعتراض کرتے ہیں، ہماری آیتوں میں سوال کھڑے کرتے ہیں یا ہماری آیتوں میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ ان کے پاس سے اٹھ جائیے۔ فأعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ دوسری جگہ ہے 5ویں پارے میں وقد نزل علیکم فی الکتاب یعنی اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں لگ جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسی مجلسوں میں بیٹھو گے تو تم بھی ان کے جیسے ہو جاؤ گے، اگر تم ان کی مجلسوں میں بیٹھو گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ تو دیکھو جو کافر ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں
یا نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا اور اسلام کے شعائر کا، اہم دینی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایسے ہی مجلسوں میں بیٹھنے، آج کل ہم مجلسوں میں تو نہیں بیٹھتے، ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، موبائل کے سامنے بیٹھتے ہیں، ایسی ڈیبیٹ اور ایسے چینل، نیوز چینل وغیرہ دیکھتے ہیں جس میں اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے، جس میں قرآن کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے، ایسی چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ مجلسوں کے حکم میں ہے، ساتھ بیٹھنے کے حکم میں ہے، چاہے ہم کافروں کے ساتھ نہیں بیٹھے، ٹی وی کے ساتھ بیٹھے ہیں، موبائل کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایسے پروگرام دیکھ رہے ہیں جن میں وہ لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اسلام کی اہم چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کو دیکھنا اور ان کو سننا حرام ہے۔ کیونکہ ان کو دیکھنے اور سننے کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، غیر شعوری طور پر ناسمجھی میں انسان ان کا شکار ہو جاتا ہے، انسان سمجھ میں بھی نہیں آتا اور ان کے جیسا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بعض مرتبہ کب ایمان دل سے رخصت ہوا انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے نبیوں کو سب سے پہلے حکم یہ دیا جاتا تھا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھو، برے لوگوں کے ساتھ، ایسے کافروں، منافقوں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مت بیٹھو، ورنہ تم خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ قرآن میں کئی جگہ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تو بہت ساری باتیں ہوئی، اس میں سے ایک حکم یہ دیا، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ دیکھیں کوہ طور پر پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتر رہی ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، آپ ایسے شخص کے ساتھ، آپ کو یہ شخص جو آخرت کا انکار کرتا ہو، عنہا کا مطلب وہ شخص جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے۔ اے موسیٰ، آپ کا تو ایمان ہے آخرت پر، آپ تو آخرت کو مانتے ہیں، آپ کا تو یقین ہے آخرت پر، لیکن جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ آپ کو ہٹا دے گا اور آپ کو فتردہ ہلاکت میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا اونچا نبی، جن کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ ہوگا، کتنا مضبوط ایمان ہوگا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہٹ جائیں گے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں گے؟ لیکن اللہ رب العزت ان کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ مت بیٹھیے۔ اس شخص کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، اس شخص کی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ آپ کو اپنے دین سے ہٹا دے گا۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کو ہٹا دے گا آپ کے دین سے، آپ کی آخرت کی فکر سے، آخرت کے یقین سے ہٹا دے گا، فتردہ، اور آپ ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی مجلسوں سے، ان کی باتیں سننے سے دور رہو، ورنہ یہ تمہارا عقیدہ خراب کر سکتے ہیں، تمہارا ایمان خراب کر سکتے ہیں، تمہاری عادتیں اور اخلاق خراب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سورہ کہف میں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند بنائیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اور وہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور آپ مت اطاعت کیجیے، مت بات مانیے اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے۔ من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع ہوا، اور وہ اپنے خواہشات پر چلتا ہے، ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے۔ دیکھیے اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ،
وہ لوگ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا اپنے آپ کو پابند بنائیے. اس کے لیے آپ مشقت اٹھائیے. وصبر، صبر کیجیے. اس کے لیے جتنی مشقت ہو، نفس پر جو مشقت ہو، جو بوجھ ہو، سارا برداشت کیجیے. ہاں، اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر ایسے لوگوں کے پاس جائیں. اس میں کتنا بھی پیٹرول خرچ ہو، پیسہ خرچ ہو، ایسے لوگوں کی صحبت تلاش کریں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بس آپ صبر کیجیے، اپنے آپ کو روکے رکھیے. یعنی اس پر مشقت آئے تو مشقت اٹھائیے ایسے لوگوں کی مجلسوں تک پہنچنے کے لیے جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں تک پہنچیے، چاہے اس میں کتنی بھی مشقت آئے، ان مشقتوں کو برداشت کیجیے. آج کل تو ہمارا مزاج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے دین کی باتوں کو سننے کا، دین کے لیے کچھ خرچ کرنے کا، اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں پہنچنے کا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. خیر، برے لوگوں سے، کافروں کی مجلسوں سے، بدعتیوں کی، اللہ کے نافرمانوں کی مجلسوں سے دور رہنا، ان کی مجلسوں سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کی صحبت سے بچنا، یہ بہت بڑا ایمان کا شعبہ ہے. اسی لیے نبیوں کو ہجرت کرائی جاتی تھی. پہلے انبیاء علیہ السلام کو کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا. جب وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور وہاں جتنے دن رہنا ہے اتنے دن رہ کر مشقت برداشت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت مقرر ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا، ان کی مہلت کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دیتے تھے کہ اب ایسے برے لوگوں کے ساتھ آپ مت رہیے. آپ کو یہاں اس لیے رکھا گیا تھا کہ آپ ان کو دعوت دیں، آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کریں. اب یہ نہیں سدھر رہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ مت رہیے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دیتے تھے اور نبی وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا اور پوری قوم کو سمجھایا، جب وہ نہیں سمجھے، ان کی مہلت کا وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بول کر چلے گئے. اسی طرح کتنے انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، فرعون اور اس کے قوم کو سمجھایا. جتنا وقت تھا اللہ تعالیٰ نے جتنے وقت سمجھانے کے لیے کہا تھا وہ وقت پورا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے خود وحی بھیجی کہ اب ایسے برے لوگوں کے بیچ میں، ایسے کافر جو اتنے کٹر ہیں، جو اتنے شدت پسند ہیں، ان کے بیچ میں مت رہیے. اب یہاں سے آپ اپنی قوم کو لے کر ہجرت کر جائیے. ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں، کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی خود کچھ دن کے بعد برا ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی 16ویں پارے میں، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسری بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر چلے جاؤ. اب فرعون کو اور اس کی قوم کو جتنا اللہ کا پیغام پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا. اب ایسے برے لوگوں کے ساتھ آپ مت رہیے، ایسے کافروں کے ساتھ، ایسے اللہ کے سخت دشمنوں کے ساتھ مت رہیے، کیونکہ ان کے ساتھ رہنے سے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بکھر جائیں، وہ اپنے دین سے پھر جائیں. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے، اپنی قوم کو لے کر چلے جائیے، سمندر آپ کو راستہ دے گا. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، سمندر میں آپ کو سوکھا راستہ ملے گا، آپ قوم کو لے کر چلے جائیے. تو دیکھیے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہجرت کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کو لے کر ہجرت کر جائیے. تو اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے، کافروں کی صحبت سے، کافروں کی مجلسوں سے، ان کی بات سننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، چاہے ساتھ بیٹھ کر ہو یا آج کل تو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، موبائل آ گیا. موبائل میں ایسے پکچر، ایسی فلمیں، ایسے سیریل اور ایسے ہنسی کے پروگرام کافروں کے نہیں دیکھنے چاہیے کہ وہ ان کو دیکھنے کی وجہ سے بعض مرتبہ آدمی غیر شعوری طور پر، یعنی محسوس بھی نہیں ہوتا، اور آدمی کے دل سے اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت گھٹ جاتی ہے. کافروں کی کیا بات کی جائے، کافروں کی کیا بات کی جائے. آج کل جو مسلمان کامیڈین ہیں
مسلمان جو بہت سارے پاکستان کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، مسلمان لوگ جو کامیڈی کی ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب پر، ان کے چینل ہیں، تو وہ ایسے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، کفریہ جملے، کیونکہ وہ جاہل ہیں، بس ان کو پیسہ کمانا ہے یوٹیوب پر آ کر، تو وہ ایسے ایسے کفریہ جملے استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور وہ ہم سنیں گے، ہمارے بچے سنیں گے تو کیا حال ہوگا؟ سب کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو مسلمان کامیڈین ایسے ہوتے ہیں، وہ نعوذ باللہ غیر شعوری طور پر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسے دیکھیے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک موبائل پر ایک چیز میں نے دیکھی جس کے اندر کفریہ بات تھی. ایک مسلمان کامیڈین ہے، وہ ہنسا رہا ہے لوگوں کو. ہنسانے کے لیے اس نے کتنا خطرناک جملہ کہا آپ سنیے. اس نے بہت ساری چیزیں گنائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز دی، گاڑی دی لے لی، یہ چیز دی لے لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیوی دی اور اللہ تعالیٰ بھول گیا. نعوذ باللہ، بیوی دے کر اللہ تعالیٰ بھول گیا، اللہ تعالیٰ لے ہی نہیں رہا ہے. نعوذ باللہ سے یہ کفریہ جملہ ہے. یہ جملہ کفریہ ہے. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ تعالیٰ نہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے. کفریہ جملہ. مسلمان لوگ ایسی ایسی ویڈیوز بناتے ہیں ہنسانے کے لیے بس، جس میں کفریہ جملے، اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارے دل سے بھی اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے، آخرت کا یقین کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم ہے. ایک فسادی آدمی ہو، اگر ایک برا آدمی پوری امت کو تباہ کر سکتا ہے، یا آج کے زبان میں یوں سمجھیے، ایک برا کلپ اگر ہم نے سن لیا، ایک بری چیز یا ایک برا ویڈیو ہم نے دیکھ لیا، وہ ہمارا کیا پوری امت کا ایمان خراب کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ہی آدمی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا، سامری جس کا نام تھا. اس کا بھی نام روایتوں میں ہے کہ اصل اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کا اصل نام بھی موسیٰ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے، اس کا بھی نام موسیٰ تھا. تو خیر اس کو سامری کہا جاتا تھا. تو وہ جو ہے سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر بلوایا. 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ کوہ طور پر چلے گئے. طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کے لیے، تورات دینے کے لیے ان کو وہاں پر بلوایا اور ان سے چلہ کٹوایا کہ آپ 40 دن یہاں گزاریے، روزہ رکھ کر عبادت کرتے ہوئے، پھر ہم آپ کو تورات دیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے چلے گئے. اپنے بھائی ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی نبی تھے، تو اپنے بھائی کو نائب بنا کر چلے گئے. اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ادھر یہ سامری. ایک آدمی اگر گندا ہو معاشرے میں، محلے میں، خاندان میں، وہ کیسے بربادی لاتا ہے دیکھیے. تو وہ آدمی بڑا خطرناک تھا، وہ بڑا فسادی اور مشرک اور بڑا گندا. اس نے کیا کیا؟ ساری قوم سے سونا چاندی جمع کیا. بہت ساری لڑائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے کافروں سے لڑی تھی، اور لڑنے کے بعد جو مال غنیمت آیا تھا، کافروں سے جو مال ملا تھا مال غنیمت، وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا، وہ صرف ساتھ میں لے کر چل رہے تھے. ہم اس امت کے لیے تو حلال ہے، لیکن ان کے لیے وہ حلال نہیں تھا. وہ بس ساتھ میں وزن اٹھا کر گھومتے تھے، سونے چاندی کا ڈھیر تھا وہ. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ یہ سونے چاندی کا جو ڈھیر ہے میرے پاس لے کر آؤ. اس نے سونے چاندی کے ڈھیر کو جمع کیا اور اس کو گرم کر کے اس کا بچھڑا بنایا. اس کو گرم کر کے بچھڑا بنایا، اور اس کے پاس مٹی تھی. وہ مٹی اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے سے اٹھائی تھی. تو اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ مٹی جیسے ہی اس نے اس بچھڑے کی تصویر بنائی سونے چاندی سے بچھڑے کا جسم بنایا، اور اس کے منہ میں جیسے ہی وہ مٹی ڈالی تو اس سے آواز آنے لگی. عجلاً جسدا لہ خوار، وہ گائے کی آواز نکالنے لگا، بچھڑے کے منہ سے گائے کی آواز نکالنے لگا. اب اس شخص نے پوری قوم میں سے کتنے ہزاروں کو اس نے گمراہ کر دیا یہ کہہ کر ھذا الہ موسیٰ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے. نعوذ باللہ. اور موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے چلہ کاٹنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور ان کا خدا تو یہاں ہے، یہ کہہ کر اس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا.
ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے، مشرک بن گئے، اس بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں، اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ڈال دی گئی، اتنی محبت، اللہ سے زیادہ وہ بچھڑے کی محبت کرنے لگے، اس کی پوجا پاٹ میں مبتلا ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اطلاع دے دی کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت افسوس میں اور غصے میں اپنی قوم کی طرف آئے۔ حضرت ہارون کو ڈانٹا پہلے اپنے بھائی کو، پھر اس سے پوچھا سامری سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، سامری سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ کذالک سولت لی نفسی، میرے نفس میں یہ بات آئی، میرے دل میں یہ بات آئی تو میں نے ایسا کر دیا، اور میں نے یہ مٹی لی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے اور یہ لے کر اس کے اندر ڈالی۔ تو اس نے دیکھیں، ایک آدمی گندا تھا، ایک آدمی مشرک فسادی تھا، اس ایک آدمی کی صحبت کی وجہ سے ہزاروں لوگ، اور ہزاروں لوگ وہ بھی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحبت یافتہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر انہوں نے کتنی اللہ کی نشانیاں دیکھی ہیں، اللہ کے قدرت کی نشانیاں دیکھی ہے، فرعون کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھا ہے۔ اللہ کی ایسی قدرت کی عجیب عجیب نشانیاں دیکھنے والے لوگ صرف ایک گندے آدمی، ایک مشرک کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، ہزاروں لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے کہا کہ تو یہاں سے نکل، اس کو دور کر دیا اور بد دعا دی، تو اس کو بیماری ہو گئی، اور پھر بعد میں جیسے پہلے وہ لوگوں کو اپنے قریب کرتا تھا، تو بیماری ہونے کے بعد اب وہ لوگوں کو اپنے سے دور بھگا، کوئی اس کے نزدیک جاتا تھا تو اس کو بخار چڑھ جاتا تھا اور سخت بخار ہو جاتا تھا، تو وہ دوسرے لوگوں کو اب اپنے سے دور بھگاتا تھا۔ تو خیر بات چل رہی ہے کہ ایک گندا آدمی، ایک مشرک ہو، ایک فسادی ہو، ایک آدمی اگر غلط ہو، اس کی صحبت کی وجہ سے، اس کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے، اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایمان کا یہ شعبہ ہے، بہت اہم ہے۔ کافروں کی مجلسوں سے دور رہنا، بدعتیوں کی، گنہگاروں کی، اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے، ان کے بیانات سننے سے، ان کی باتیں سننے سے بچنا، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک کلپ ایمان داؤ پر لگا سکتا ہے، چھوٹا سا ایک کلپ، ایک ویڈیو، ایک شارٹ ویڈیو انسان کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے کافروں کے جتنے ویڈیو ہیں ان سے بچنا چاہیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی نہیں، صرف دل لگی کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم لوگ سن لیتے ہیں، لیکن اسی ٹائم پاس میں کہیں ایسا نہ ہو ایمان پاس ہو جائے، ایمان دل سے نکل جائے، ایمان اللہ کی محبت دل سے ختم ہو جائے، آخرت کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی شک پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ کافر لوگ تو اپنے ویڈیوز سے یہ چاہتے ہی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، یہ لوگ اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑ جائیں۔ اس لیے یہ ایمان کا بہت اہم شعبہ ہے۔ کافروں کی مجلسوں سے، ان کے ساتھ رہنے سے، ان کی باتیں سننے سے، چاہے کافر ہوں، گنہگار ہوں، بدعتی ہوں، اللہ کے نافرمان ہوں، ان کے ساتھ رہنے سے بچنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ نبیوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا، اور ایک آدمی کی وجہ سے انسان کا ایمان اور ہزارے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ان کی قوم میں 9 آدمی تھے، خالی 9، کان فی المدینۃ 9 رہط یفسدون فی الارض، فسادی لوگ جو تھے ان کی قوم میں 9 تھے۔ وہ ان 9 لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام جو وقت کے نبی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور رات کو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا، اس ارادے سے گئے کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے پورے گھر والوں کو رات میں قتل کر دیں گے، اور صبح میں اگر کسی نے پوچھا تو ہم کہیں گے کہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں، ہم تو اپنے گھروں میں تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے اللہ کی قسم کھائی، لنبیتنہ واہلہ، ہم لوط علیہ السلام کو بھی ختم کر دیں گے اور ان کے پورے گھر کو مٹا دیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ دیکھیے 9 آدمی فسادی تھے، لیکن جو دوسری پوری قوم تھی انہوں نے ان کا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، ان سے دور رہنا چاہیے تھا، پوری قوم کو ایسے گندے اور ایسے برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے تھا، لیکن پوری قوم جو ہے ان 9 لوگوں سے محبت کرتی تھی، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتی تھی، ان 9 لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، ان کی مجلسوں میں وہ لوگ بیٹھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جب عذاب بھیجا، 9 لوگوں نے غلط کام کیا لیکن پوری قوم کو اللہ نے برباد کر دیا۔
یہ اللہ رب العزت نے خود 19ویں پارے میں بیان کیا ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ان 9 لوگوں نے پلان بنایا، تدبیر کی، اور ہم نے بھی تدبیر کی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا، نبی کو مارنے کے لیے، نبی کو قتل کرنے کے لیے وہ وہاں گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کا کام تمام کر دیا۔ راتوں رات اللہ کی طرف سے پتھر برسے یا اوپر سے ایک چٹان گری، 9 آدمی ختم ہوئے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے کہا ہم نے انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی پوری قوم کو ہی ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 9 لوگوں کے ساتھ وہ لوگ خوش تھے، راضی تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ تو غلط کام تو صرف 9 لوگوں نے کیا، لیکن اللہ رب العزت نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو اس لیے برے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، خاص طور سے کافروں کی، اللہ کے نافرمانوں کی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ انسان کے ایمان کو خراب کرے گی، عادتوں اور اخلاق کو بگاڑے گی۔ اس لیے ہمیں اس سے خاص بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا